ربیع الاول کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الاول حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی اسی ماہ میں رکھی اور وفات بھی اسی ماہ میں رکھی، اس لیے کہ کوئی امتی حضور کی محبت میں حد سے تجاوز نہ کر جائے اور حضور کی وفات پر غم میں حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی ماہ میں اور وفات بھی اسی ماہ میں، لیکن جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے تو ایک جماعت کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ نبی کی پیدائش ہے، نبی کی ولادت ہے، نبی کی آمد ہے۔ ارے کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ روایتی 3 ہے۔ ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش کا دن ہے، ایک روایت کے مطابق 9 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش کا دن ہے، ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی نبی کی پیدائش کا دن ہے، لیکن ہاں 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات کا دن ہے، یہ صحیح حدیث میں ہے۔ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو ایک جماعت کھڑی ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں دینی شروع کر دیتی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ نبی سے عشق نہیں کرتے، یہ نبی سے محبت نہیں کرتے، ان کے دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہے، یہ نبی کے عاشق نہیں ہے، کہ 12 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش کا دن نہیں مناتے، نبی کی آمد پر ان کو خوشی نہیں ہے، نبی کی ولادت پر جھنڈیاں نہیں لہراتے، نبی کی آمد پر گھروں کو نہیں سجاتے، نبی کی آمد پر بازاروں کو نہیں سجاتے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ان صحابہ اکرام کے مقدس جماعت نے نبی کی پیدائش کا دن منایا تھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 12 ربیع الاول کا دن 23 مرتبہ آیا، نہ نبی نے خود منایا نہ صحابہ کو منانے کا حکم دیا۔ ابو بکر صدیق جیسا عاشق مجھے لا کر دکھاؤ جس کی زندگی میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا یہ دن آیا ہے، نہ آپ نے خود منایا نہ باقی صحابہ کو منانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دن 10 بار آیا، نہ آپ نے خود منایا نہ باقی صحابہ کو منانے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں یہ دن 12 بار آیا، نہ آپ نے خود منایا نہ باقی صحابہ کو منانے کا حکم دیا۔ حضرت علی کے دور میں یہ دن 5 بار آیا، نہ آپ نے خود منایا نہ باقی صحابہ کو منانے کا حکم دیا۔ حضرت حسن نبی کے نواسے کے دور میں یہ دن 1 بار آیا، نبی کے اپنے نانا کا نہ پیدائش کا دن منایا نہ باقی صحابہ کو منانے کا حکم دیا۔ حضرت معاویہ کے دور میں یہ دن 23 بار آیا، نہ آپ نے خود منایا نہ باقی صحابہ کو منانے کا حکم دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں یہ دن 47 بار آیا، نہ آپ نے خود منایا نہ باقی کو منانے کا حکم دیا۔ کیا وہ صحابہ ہم سے بڑے عاشق نہیں تھے؟ کیا وہ صحابہ ہم سے بڑے نبی سے عشق کرنے والے نہیں تھے، جنہوں نے سب کچھ نبی پہ قربان کر دیا؟ نہ گھر کو دیکھا نہ بیوی بچوں کو دیکھا، اپنے بچوں کو یتیم ہوتے دیکھا، اپنی بیویوں کو بیوہ ہوتے دیکھا، لیکن تن من نبی کی ذات پر قربان کر دیا۔ وہ ابو بکر صدیق جیسا عاشق مجھے لا کے دکھاؤ جس نے تبوک کے موقع پر جو کچھ تھا نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ نبی کے عشق میں نبی کی محبت میں ابو بکر صدیق نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا نبی نے حکم دیا صحابہ مال خرچ کرو، ابو بکر صدیق تیری اداؤں پہ قربان جاؤ۔ کیا وہ نبی ابو بکر صدیق نبی کی ولادت کو نہیں سمجھتا تھا؟ کیا وہ ابو بکر صدیق نبی کے عشق کو نہیں جانتا تھا جس نے تن من نبی کی زندگی پر قربان کر دیا؟ نبی کے اعلان کیا صحابہ مال خرچ کرو۔ ابو بکر صدیق کے جسم پر 33 درہم کا کپڑا تھا، مدینے کے بازار میں پہنچے، کرتا نکالا، مدینے کے بازار میں فروخت کیا، چند پیسوں کا ٹاٹ کا لباس خریدا اور اسے پہنا اور ببول کے کانٹے لگائے، جو باقی رقم تھی نبی کی خدمت میں ڈال دی۔ اللہ نے 70,000 فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنایا، خود جبرائیل نوریوں کا سردار بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر اللہ کا سلام لے کر ابو بکر صدیق کی خدمت میں آتا ہے۔ کیا ہم صحابہ سے بڑے عاشق ہو گئے؟ کیا صحابہ نے ابو بکر
बकर सिद्दीक ने क्यों नहीं मनाया? मैं पूछ सकता हूँ उमर फारूक ने क्यों नहीं मनाया? उस्मान गनी ने क्यों नहीं मनाया? अली ने क्यों नहीं मनाया? मुआविया ने क्यों नहीं मनाया? हजरत हसन हुसैन ने अपने नाना की पैदाइश का दिन क्यों नहीं मनाया? पता चला नबी ने नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं मनाया, अबू बकर सिद्दीक ने नहीं मनाया, ताबईन ने नहीं मनाया, तबे ताबईन ने नहीं मनाया। पता चला ये तुम्हारी मन घड़त की हुई बातें हैं, ये तुम्हारा झूठा इश्क है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उस वक्त नबी का इश्क कहां जाता है? जिंदगी में नमाज ही नहीं है उस वक्त नबी का इश्क कहां जाता है? ओ याद रखो, मीलाद न मनाओ, जिसका मीलाद है उसे मनाओ। वो मीलाद मनाने से खुश नहीं होगा, वो लाइट जलाने से खुश नहीं होगा, वो घर सजाने से खुश नहीं होगा, वो मोहल्ले और बाजारें सजाने से खुश नहीं होगा। वो खुश होगा कि तुम अपनी जिंदगी उसके तरीके के मुताबिक गुजारो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मुताबिक तुम जिंदगी गुजारोगे, वो नबी तुमसे खुश होगा। वरना मीलाद के नाम पर उम्मत को ना बहकाओ। मीलाद के नाम पर अगर मीलाद मनाया होता तो सहाबा की मुकद्दस जमात में मनाया होता। हमें न सहाबा की जिंदगी से मिलता है न नबी का हुक्म मिलता है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।